ماں نے اپنی بہو سے مسکراتے ہوئے کہا، شادی کے بعد کے پہلے مہینے کے اختتام پر تم نے میرے بیٹے کو مسجد میں نماز پڑھنے کا پابند بنا دیا۔ تم نے 30 دنوں میں وہ کامیابی حاصل کی جس میں 30 سالوں میں ناکام رہی۔ اور اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ بہو نے جواب دیا، کیا آپ کو پتہ ہے اے ماں، پتھر اور خزانے کی کہانی؟ کہا جاتا ہے کہ ایک بڑا پتھر لوگوں کے راستے میں رکاوٹ تھا۔ ایک آدمی نے اسے توڑنے اور ہٹانے کی کوشش کی۔ اس آدمی نے پتھر پر 99 بار کلہاڑی ماری اور پھر تھک گیا۔ پھر ایک اور آدمی وہاں سے گزرا اور اس سے مدد کرنے کے لیے کہا۔ اس آدمی نے کلہاڑی لی اور ایک ہی وار میں پتھر کو توڑ دیا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ پتھر کے نیچے سونے سے بھری ہوئی ایک تھیلی تھی۔ اس آدمی نے کہا، یہ میرا ہے، میں نے پتھر توڑا۔ دونوں آدمی جھگڑ کر منصف کے پاس گئے۔ پہلا آدمی بولا، مجھے خزانے کا کچھ حصہ دو، میں نے 99 بار پتھر پر مارا اور پھر تھک گیا۔ دوسرا آدمی بولا، خزانہ میرا ہے، میں نے پتھر توڑا۔ منصف نے کہا، پہلے آدمی کو خزانے کے 99 حصے ملیں گے اور جس نے پتھر توڑا اسے ایک حصہ۔ منصف نے کہا، اگر پہلے آدمی کو 99 ضربیں نہ ہوتیں تو پتھر 100ویں ضرب پر نہ ٹوٹتا۔ 30 سالوں تک ماں اپنے بیٹے کو نماز کی تلقین کرتی رہی بغیر کسی مایوسی کے۔ پھر وہ خوش ہوئی کہ اس کا بیٹا بہو کے اثر سے نماز پڑھنے لگا، حالانکہ اس نے 30 سال تک ماں کی نافرمانی کی تھی۔ بہو کا خوبصورت رویہ اور عظیم اخلاق دیکھیں، جبکہ اس نے یہ کریڈٹ خود کو نہیں دیا بلکہ ماں کو مکمل یقین دلایا کہ اس کی محنت ضائع نہیں ہوئی، اور وہی تھی جس نے بنیاد رکھی اور ایک ایک اینٹ رکھ کر عمارت بنائی۔ آخری اینٹ بہو نے لگائی۔ اصل اخلاق صرف ایک اصلی شخص سے ہی آتے ہیں۔ اگر آپ نے پڑھ لیا ہے تو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں۔